اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 60 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت کے ہم دو حصے بنا لیتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي یہاں تک ہوگا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہوگا وَلَا تَقْرَبُونَ۔ تو وقفی علامت تو نہیں تھی اس آیت میں، لیکن ہم نے واو عاطفہ کی مدد سے اس آیت کے دو حصے کر لیے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فا، اور فا جو ہے اس کو ہم استنافیہ قرار دیں گے، اس لیے کہ ہمارا آج کا یہ پہلا جملہ ہے۔ ان حرف شرط ہے، اور ان حرف شرط کے بعد لم یہ حروف جازمہ میں سے ہوتا ہے، گرامر والے کہتے ہیں، یعنی یہ ان حروف میں سے ہوتا ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ فعل مضارع کو اخف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹرمینالوجی کا بس فرق ہے، کام اور مقصد ایک ہی ہے۔ تعتو جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے، حمزہ تا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ عطا یا عطی اتیانن آنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ اخف یا مجزوم استعمال ہوا ہے۔ اصل میں یہ تھا تعتونا، اور نون اس کا ڈراپ ہو گیا تو یہ بچ گیا تعتو۔ الف اس کے ساتھ لکھا جانا تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد ضمیر آ رہی تھی مفعول بہ کی، لہٰذا وہ الف لکھنے میں نہیں آیا۔ نون آپ کو حرف نظر آ رہا ہے جو کہ نون وقایا ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل یا متکلم کی لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد با حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ فا پھر ایک حرف ہے، اور لا حرف ہے۔ کون سا حرف ہے اس پہ ہم بات کریں گے اگلے لفظ کو دیکھ کر، وہ ہے کیلا۔ کیلا اسم ہے اور بغیر تنوین کے اور منصوب فارم میں استعمال ہوا ہے، اور نکرہ بھی ہے، لہٰذا یہ لا جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے۔ کیل ماپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پہ تفصیل سے ہم نے پچھلی آیت میں بات کر لی ہے۔ لکم میں لام جارہ ہے، کم ضمیر جمع مذکر حاضر کی ہے، اور اندی میں اند ظرف ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل یا متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ پہلے حصے کے الفاظ پر بات ہو گئی ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ پر بات کریں تو یہ 4 لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جن میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو حرف ہے، لا حرف ہے، اور لا کے بعد فعل مضارع مجزوم یا اخف استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ لا جو ہے لا ناہیہ ہے۔ تقربو یہ اصل میں تھا تقربونا، قاف را اور با اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ قریب آنا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس کا نون جو ہے وہ لائے نہیں کی وجہ سے گر چکا ہے۔ آگے جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے یہ تقربون والا نون نہیں ہے، بلکہ یہ نون وقایا ہے، جس کے بعد ضمیر منصوب متصل جو کہ جائے متکلم کی ضمیر ہے وہ حذف کر دی گئی ہے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 60 کے الفاظ پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو مفتی سعید صاحب کی زبانی، جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 60۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے آخری جملہ لا تقربون کے ضمن میں عبارت ہے قریب الشیء یقربہ قربا و قربانا دنا من فی التنزیل ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اس عبارت میں ایک تو باب متعین کرنا مقصود ہے کہ قریبا یقربو باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے۔ دو مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں قربن اور قربانن۔ معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے دنا منہ، یعنی جب کہا جائے گا قریب فلان الشیء تو معنی ہوگا دنا فلان منہ یعنی من الشیء، کہ فلاں شخص اس چیز کے قریب ہو گیا۔ یہاں معنی سے ظاہر ہے کہ یہ فعل لازم ہے، لیکن قریبہ کے ساتھ الشیء کو منصوب شکل میں دکھایا گیا ہے، تو یہ الشیء مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں بلکہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ قرآنی آیات میں اس باب کا استعمال بتاتے ہوئے 2 آیتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا کہ ظالموں میں سے قرار پاؤ گے۔
ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ، ان میں سے جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں۔ دونوں آیتوں میں فعل نہیں کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت میں آنے والے جملہ فلا کیل لکم کے ضمن میں عبارت ہے ھذا جواب شرط واقترن بالفاء لأنه جملة اسمیہ تقول ان لم تجدنی فی غرفتی فانا فی المکتبہ۔ اس عبارت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلا کیل لکم جواب شرط ہے، یعنی اس سے پہلے فإن لم تأتونی بہ شرط ہے، اور فلا کیل لکم اس کی جزا یا جواب ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلا کیل لکم کے شروع میں جو فا ذکر کیا گیا ہے یہ اس لیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جب جملہ اسمیہ بطور جواب شرط واقع ہو تو اس پر فا داخل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ عام عربی سے اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے ان لم تجدنی فی غرفتی فانا فی المکتبہ، کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ میرے کمرے میں تو میں لائبریری میں ہوں گا۔ یہاں انا فی المکتبہ جواب شرط ہے اور اس پر فا داخل کر دیا گیا۔ فلا کیل لکم هذه لا النافیة للجنس یبنى اسمها على ما ينصب به نحو لا طالب في الفصل، هذه المسألة لا خلاف فيها، هذا الأمر لا شك فيه، هذا الرجل لا يدين له۔ وإذا كان اسمها مضافا فالفتحة للنصب لا للبناء نحو لا كتاب نحو عندي، لا طبيب أسنان في هذا المستشفى، لا قلم رصاص جيد۔ اسمها وخبرها نکرتان وخبرها في الآية لكم۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ فلا قیل لکم میں لا نفی جنس کا ہے، اور اس کا اعرابی حکم یہ ہے کہ اس کا اسم اس علامت پر، اس شکل پر مبنی ہوگا جس شکل کے ساتھ اس کی حالت نسبی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 3 مثالیں مفرد کی پیش کی جا رہی ہیں اور ایک مثال تثنیہ کی۔ لا طالب فی الفصل، درسگاہ میں کوئی طالب علم نہیں۔ یہاں طالبہ لا کا اسم ہے اور مبنی علی الفتح ہے۔ هذه المسألة لا خلاف فيها، یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، خلافہ لا کا اسم ہو کر مبنی علی الفتح ہے۔ هذا الامر لا شک فیہ، یہ معاملہ ایسا ہے جس میں کوئی شک نہیں، شک لا کا اسم ہے اور مبنی علی الفتح ہے۔ هذا الرجل لا یدین لہ، یہ شخص ایسا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں۔ یہاں یدینی لا کا اسم ہے اور یہ مبنی ہے اس شکل پر جس شکل کے ساتھ اس کی حالت نسبی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب لائے نفی جنس کا اسم مفرد نہ ہو بلکہ مضاف ہو تو اس کا جو فتحہ ہوگا وہ منصوب ہونے کی وجہ سے ہوگا، نصب کے لیے ہوگا، بنا کے لیے نہیں ہوگا، یعنی مبنی علی ما ینصب بہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایسا اس میں لا مورب ہوگا اور اس کا فتحہ اس کے منصوب ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ چنانچہ 3 مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ لا کتاب نحو عندی، میرے پاس نحو کی کوئی کتاب نہیں، تو یہاں کتابہ پر جو زبر ہے، فتحہ ہے، یہ اس کی حالت نسبی کو ظاہر کر رہا ہے۔ لا طبیب اسنان فی ھذا المستشفی، اس ہسپتال میں دانتوں کا کوئی ڈاکٹر نہیں۔ اس میں طبیب اسنان یہ مرکب اضافی لا کا اسم ہے اور طبیبہ پر فتحہ منصوب ہونے کی وجہ سے ہے۔ لا قلم رصاص جید، کوئی بھی لیڈ پینسل اچھی نہیں، تو قلمہ پر یہاں فتحہ اس کی حالت نسبی کو ظاہر کر رہا ہے۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم اور اس کی خبر دونوں نکرہ ہوا کرتے ہیں۔ جہاں تک آیت گرامی میں فلا کیل لکم میں لا کی خبر کا تعلق ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ آیت میں اس کی خبر ہے لکم، یعنی کیلا لا کا اسم اور لکم اس کی خبر۔ تقدیر عبارت ہوگی لا کیلا کائن لکم۔ آگے عبارت ہے ولا تقربون
هذه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون. أما النون التي في آخرها فهي نون الوقاية وياء المتكلم محذوفة والتقدير ولا تقربوني. ولا تقربون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع مجزوم ہے لا ناہیہ کی وجہ سے، یعنی فعل نہیں ہے، اور لائے ناہیہ کی وجہ سے تقربون کا نون اعرابی گر گیا، چنانچہ اسی کو بتایا جا رہا ہے وعلامت جزمہ حذف النون، کہ اس کے مجزوم ہونے کی علامت اس کے نون کا حذف ہو جانا ہے۔ اور یہاں ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا نون حذف ہو گیا جبکہ نون نظر آ رہا ہے، تو بتایا جا رہا ہے اما النون التی فی آخرہا، کہ جو نون اس کے آخر میں موجود ہے یہ نون وقایہ ہے، یہ اصل کلمہ کا نون نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دراصل یائے متکلم تھی لیکن وہ یہاں سے حذف ہو گئی، اور تقدیر عبارت تھی ولا تقربونی، اور یائے متکلم کو اس طرح حذف کر دیا جانا یہ قرآنی استعمال میں شائع ضائع ہے۔ تو الحمدللہ مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 60 کے حوالے سے شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کے لیے تیار کی وہ دیکھ لیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو ہم نے جو پہلا جملہ بنایا تھا اس میں فا کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، اور اگر پچھلے مضمون کو سامنے رکھا جائے تو یہ فا عطفہ ہوگا۔ ان حرف شرط ہے، اور حرف شرط کے بعد جو ہے دو جملے آتے ہیں جنہیں شرط اور جواب شرط یا جزا کہا جاتا ہے۔ تو اب جو شرط والا حصہ ہے اسے ہم انالائز کرنے لگے ہیں، وہ ہے لم تأتونی بہی۔ لم حرف نفی ہے، فعل مضارع کو مجزوم یا اخف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تأتو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یا متکلم جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بہی ہے، اور بہی جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ متعلق ہو جائیں گے فعل کے۔ تأتو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہی اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ کے شرط بن جاتا ہے، جس کا پھر جواب و شرط یا جزا جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، اور وہ ہے فلا قیل لکم عندی۔ اس میں فا جو ہے یہ جزائیہ کہلائے گا۔ لا لائے نفی جنس ہے، اور جب بھی لائے نفی جنس آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ اگر مفرد ہو تو مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو یہاں پر قیل کا لفظ جو ہے یہ مبنی بر فتحہ نظر آ رہا ہے۔ تو قیل جو ہے یہ لائے نفی جنس کا اسم ہو گیا۔ اب لائے نفی جنس کی خبر چاہیے۔ آگے ہمیں لکم ایک مرکب جاری نظر آ رہا ہے، اور ایک ہے اندی جو کہ ہم ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ بنا رہے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے ان دونوں کو جو ہے وہ متعلق قرار دے دیا ہے لائے نفی جنس کی خبر کے، جو کہ محذوف ہے۔ پھر لائے نفی جنس اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب شرط یا جزا بن رہا ہے شرط کے لیے، اور اس جواب پر یا جزا پر فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی جزا یا جواب الشرط جملہ اسمیہ ہو تو اس پر فا لازمی لایا جاتا ہے۔ پھر یہ شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جاتا ہے، اور آخری جملہ جو اس آیت کا ہے وہ ہے ولا تقربونی۔ اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے۔ لا جو ہے لا ناہیہ ہے، تقربو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نون وقایہ اور محذوف ہے کیا؟ ضمیر منصوب متصل یا متکلم کی۔ تو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور اس جملے کا عطف ہم کر دیں گے جواب شرط یا جزا والے جملے پر۔ تو یوں الحمدللہ اس آیت کے جملے جو ہیں ان کا اعراب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملوں کا اعراب جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے کیا ہے کہ پہلا جملہ لم تأتونی، اس کو انہوں نے پچھلے جملے پر جو ہے وہ عطف کر دیا ہے، پچھلے جملے سے مراد ہے پچھلی آیت کے جملے پر، اور لا قیل لکم والا جملہ جو ہے اس کو انہوں نے فی محل جزم جواب الشرط مقترنۃ بالفا یعنی فا کے ساتھ جو اٹیچڈ ہے وہ ذکر کیا، اور لا تقربون والا جملہ جو ہے اس کو انہوں نے عطف قرار دے دیا ہے جواب شرط والے جملے پر۔ تو الحمدللہ ہماری ورکنگ جو ہے وہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے میچ کر گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، فَلَا قِيلَ لَكُمْ عِندِي، تو تمہارے لیے میرے پاس نہ کوئی ماپ ہوگا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ میرے قریب آنا۔
الحمدللہ جی، سورہ یوسف آیت نمبر 60 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔